دوستو، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں، تمام دکھوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا ہے۔ تو ماہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں 2 صدقات ضرور کریں۔ یہ صدقات آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لے جائیں گے۔ ان صدقات کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو بخار ہے اور کئی دنوں سے وہ بخار میں مبتلا ہے، اس کی حالت کافی نازک ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ دو۔ ان صحابہ نے اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ دیا تو ان کے بیٹے کا بخار فوراً اتر گیا۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ایک عام انسان اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو اس وقت انسان کو آخرت کی حقیقت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے۔ اس لمحے کی تڑپ اور انسان کی سب سے بڑی خسرت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا ہے۔ جب موت سامنے کھڑی ہوگی تو انسان اللہ سے گڑ گڑا کر ایک ہی التجا کرے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ذرا رک کر اس بات کی گہرائی پر غور کیجئے اور اسے سمجھیے کہ مرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ایک آخری سجدہ کر لوں، اور یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں ایک اور روزہ رکھ لوں یا قرآن کی تلاوت کر لوں۔ وہ صرف اور صرف صدقہ کرنے کی مہلت مانگے گا۔ لیکن کیوں؟ آخر صدقہ ہی کیوں؟ علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ مرنے والا موت کے وقت صرف صدقے کی تمنا اس لیے کرے گا کیونکہ جب اس کی آنکھوں سے دنیا کا پردہ ہٹتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیے گئے ایک ایک روپے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ جو مال اس نے دنیا میں جمع کیا وہ یہی رہ گیا، لیکن جو مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، کسی غریب اور ضرورت مند کی مدد کی، آج وہ کس طرح اسے جہنم کی آگ اور عذاب سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈال بن کر کھڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لرزا دینے والا فرمان سنیے۔ بے شک صدقہ اپنے کرنے والوں سے قبر کی گرمی اور آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تصور کریں جب انسان کو منو مٹی کے نیچے اندھیری قبر میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ کوئی مال کام آئے گا نہ کوئی رشتہ دار۔ اس وقت جب گھبراہٹ اور قبر کی تپش انسان کی طرف بڑھے گی تو یہ آپ کا دیا ہوا خاموش صدقہ جو ایک پہرہ دار بن کر آپ کے سرہانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اس شخص کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی تھی۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، قبر میں پڑا ہر شخص آج اس حسرت میں تڑپ رہا ہے کہ کاش اسے ایک لمحے کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی جیب میں پڑا ہوا ایک سکہ بھی صدقہ کر دے۔ میرے عزیز دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں اور ہماری جیبوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ جو عمل موت کے بعد انسان کی سب سے بڑی اور ناممکن خواہش بن جاتا ہے، وہ عمل آج ہمارے اختیار میں ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ یہ صدقہ کل کو ہمارے لیے ڈال بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صدقہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کو اگنور مت کریں۔ خدارا یہ عمل روز کیا کریں۔ یہ اللہ سے تجارت ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 10 گنا واپس کرتا ہے۔ دوستو، یاد رکھنا کہ یہ گھاٹے کی تجارت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تجارت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ماہ سفر میں آپ نے کون سے 2 صدقات کرنے ہیں اور ان صدقات سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ یہ سبحان اللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی طاقت
اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے یا لکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ عمل بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں بھی آپ ضرور شامل ہوں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو ماہ سفر کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ آپ یہ 2 صدقات کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان 2 صدقات کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک صدقہ آپ نے ایک دن کر دیا اور دوسرا صدقہ آپ نے دوسرے دن کر دیا۔ اس طریقے سے بھی آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس صدقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو جو سب سے پہلا صدقہ ہے وہ ہے کالے چنوں کا صدقہ۔ ہاں، جس ملک میں کالے چنے میسر نہ ہوں تو وہ سفید چنوں کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کم از کم 1 پاؤ کالے چنے لینے ہیں یا پھر سفید چنے لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 عدد انڈے لینے ہیں، یعنی کہ کالے چنوں اور انڈوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں لے لیں تو ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی پیارا اور مبارک نام پڑھنا ہے۔ اب یہ مبارک نام بھی ہے اور ایک قرآنی آیت بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ تو جن چیزوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ الصمد ان کلمات کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 ٹائمز اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جو 2 چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوں گی، اب یہاں ایک اور بات آپ کو کلیئر کرتا چلو کہ اگر آپ کالے چنوں یا انڈوں کے علاوہ کسی اور چیز کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے کالے چنوں اور انڈوں کا ہی صدقہ دینا ہے، آپ پیسوں کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور پیسوں کے ساتھ کسی اور چیز کا صدقہ دے لیں۔ لیکن چاہے آپ پیسوں کا صدقہ دیں، کالے چنوں کا صدقہ دیں، انڈوں کا صدقہ دیں یا کسی اور چیز کا صدقہ دے تو ان 2 چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کر اول آخر درود پاک اور درمیان میں 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر ان پر دم ضرور کرنا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پیسوں پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ اگر کالے چنوں پر یا انڈوں پر یا اس کے علاوہ کسی اور کھانے والی چیز پر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے تو پھر ان کو کسی ویرانے میں رکھ دیں، گھر کی چھت پر رکھ دے تاکہ چرند پرند حشرات ان کو کھا کر آپ کے لیے دعائیں کریں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 صدقات آپ نے ماہ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ضرور دینے ہیں، پھر دیکھنا کہ کیسے آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔